الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین۔ محترم و معظم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سے 3-4 روز میں رؤیت ہلال کے ساتھ ہی رمضان المبارکہ کا اختتام عمل میں آ جائے گا۔ پچھلے 1 مہینے سے ہم نے یہ رمضان اس انداز سے گزارا ہے کہ ہمارے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ رمضان المبارکہ میں ہم ایسی سختیوں اور پابندیوں سے دوچار ہوں گے۔ آج ملک کو 65 روز کا کم و بیش عرصہ گزر گیا ہے کہ آج 65 روز سے ہم مسلسل لاک ڈاؤن میں ہیں۔ ساری عبادت گاہیں بشمول مساجد پر پابندی عائد کی گئی ہے کہ 5 لوگوں سے زائد کوئی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ رمضان المبارکہ کی جو بہاریں ملک ہندوستان میں دیکھنے میں آتی ہیں اس کی مثال میں آپ ہیں۔ سارے ملک میں بڑی دھوم دھام ہوتی ہے اور بالخصوص حیدرآباد کے رمضان کی رونقیں اور بہاریں تو دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں، لیکن افسوس کہ کورونا وائرس اور کووڈ-19 کی بلا نے ہمیں ایسے دبوچ رکھا ہے اور حکومت کی پابندیاں ہیں، اور یقیناً انسانیت کی بقا کے لیے، انسانی زندگیوں کے تحفظ کے لیے مسلمانوں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں اس کے لیے وہ قابل مبارکباد ہے۔ لیکن اب دیکھیں کہ جیسے ہی عید قریب آ رہی ہے، لاک ڈاؤن میں بھی نرمی کر دی گئی ہے، اس کا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اس کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ ہر طرف سے مسلمانوں پر پھر سے الزامات اور بہتان تراشیوں کا سلسلہ چل پڑا ہے۔ جسے دیکھیے وہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو دیکھو کہ کس طریقے سے سوشل ڈسٹینسنگ کی وہ دھجیاں اڑاتے ہوئے شاپنگ کو نکل آئے ہیں۔ دیگر ممالک کے ویڈیوز کو یہاں حیدرآباد کا ویڈیو بتا کر دکھایا بھی جا رہا ہے تاکہ مسلمانان حیدرآباد کو بدنام کیا جائے۔ دوستو، یقیناً یہ ایسا مہینہ گزرا ہے، ہمارے دل کے کرب میں ہیں، ہماری روحیں بے چین رہی ہیں، اور وہ مسلیاں جن کے دل مساجد سے جڑے ہوئے رہتے ہیں، جن کے لیے اللہ کے رسول نے بشارتیں عطا فرمائی تھیں، ایسے لوگ بھی مسجدوں میں داخل نہیں ہو سکے۔ ہم نے کم و بیش رمضان المبارکہ کے 4 جمعے ادا نہیں کیے، اس کے علاوہ 8-9 جمعے لاک ڈاؤن میں کسی بھی مسلمان نے مسجد میں ادا نہیں کیے۔ تو یہ پھر کیا ضروری ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے مساجد یا عیدگاہوں کا رخ کریں؟ یقیناً لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو پابندیاں عائد ہوئی ہیں، بحیثیت ایک ذمہ دار مسلمان آپ پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کا اندازہ کریں۔ حکومت کی طرف سے جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں، یقیناً یہ انسانی زندگیوں کے تحفظ اور بقا کے لیے ہے۔ آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ حکومتی اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ نہ صرف حکومتی اداروں کے ساتھ تعاون کریں، بلکہ میں ان تاجروں سے، ان بزنس مین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے بڑے بڑے شو روم بنا رکھے ہیں، یقیناً حکومت نے آپ کو لاک ڈاؤن میں تھوڑی سی نرمی دی ہے، آلٹرنیٹ ڈے کی اساس پر دکانیں کھولی جا رہی ہیں، لیکن سوشل ڈسٹینسنگ کا لحاظ اور خیال رکھا جائے۔ جہاں تک عید الفطر کی نماز کا تعلق ہے دوستو، تو نماز تراویح ہم نے مساجد میں ادا نہیں کی۔ رمضان المبارکہ کی کسی فجر آپ مسجد نہیں پہنچے، جمعے گزر گئے آپ مسجدوں کو نہیں پہنچ سکے، آپ کے دل یقیناً بے چین و بے قرار تھے۔ آپ نے امتحان دیا ہے، اور الحمدللہ سارے ملک ہندوستان کا مسلمان اپنے امتحان میں کامیاب ہے۔ آپ نے مسجدوں کا رخ نہیں کیا، اگرچہ کہ آپ کے قلب مضطرب تھے، دل بے چین اور بے قرار تھا، پھر بھی آپ نے مسجدوں کا رخ نہیں کیا، تو آپ کامیاب ہو گئے۔ اب آپ کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جیسا رمضان المبارکہ کے اختتام پر احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دی جائے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا مزدور کون تھا؟ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو روزے دار جنہوں نے 30 روز روزے رکھے ہیں کم و بیش، میری رضا کی خاطر، میری محبت کی خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے رکھے ہیں، اب ان کو مزدوری دی جائے۔ تو وہ مزدوری اور اجرت جو ہم کو ہمارے محنت کی وجہ سے ملتی ہے، وہ عید الفطر کے روز ملتی ہے۔ تو یوں سمجھے عید الفطر بڑی عظمتوں والا دن ہے، بڑی برکتوں والا دن ہے۔ اس دن آپ کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کریں، کوئی غیر شرعی معاملات میں یا کاموں میں، اعمال میں اپنی زندگی کو برباد نہ کریں، اسی لیے کہ وہ انعام یافتگان کا دن ہے، اللہ کی طرف سے انعام کا نزول اس دن ہوتا ہے۔ تو یقین مان کر چلے کہ آپ نے جو قربانیاں رمضان
رمضان المبارکہ میں دی ہیں، نفس کو آپ نے مجبور کیا ہے اور آپ نے نفس کے ہاتھوں مجبور نہیں ہوئے ہیں اور آپ نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے۔ ٹھیک اسی طرح میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں اور مسلمان صبر، استقامت اور استقلال کا پیکر ہوتا ہے، عزم کا پیکر ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے یہی خواہش کروں گا کہ نماز عید الفطر آپ اپنے گھروں میں ادا کریں گے، جس طرح علماء نے، مشائخ نے طریقہ کار بتایا ہے کہ آپ باجماعت نہیں بلکہ گھروں میں نماز ادا کریں گے، نماز چاشت ادا کریں گے، اور چاشت کی جو نماز ہوتی ہے اس کی کم سے کم 2 رکعت ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہوتی ہیں، اور وقت اس کا یہ ہے کہ آفتاب کے اچھی طرح نکل جانے کے بعد، گرمی پیدا ہو جانے کے بعد آپ زوال تک نماز چاشت ادا کر سکتے ہیں۔ میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریمہ کارسازہ مسلمانوں کی مدد فرما، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم انسانیت کی بقا میں، ساری دنیا میں ساری قوموں پر مسلمان سبقت لے جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔